कल सुबह मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला हो जाएगा 9:30 बजे। जो इतलात मिल रही हैं, जो क्या सराइयाँ हैं और जो असेसमेंट है, उसके मुताबिक लग रहा है शायद ये 8-5 का फ़ैसला हो, 8 इन फेवर 5 अगेंस्ट। और ये फ़ैसला जो है ये लग रहा है कि PTI की पिटीशन एक्सेप्ट हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ी ब्लो होगी गवर्नमेंट के लिए अगर ये हो गया। लेकिन मैं पहले भी बार बार कहता हूँ कि मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ा जो फ़ैसले में असर होगा वो जुडिशरी की अपनी इंटरनल रिफ्ट शायद डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो, जिसके मुताबिक 2/3 मेजॉरिटी गवर्नमेंट की ख़त्म हो जाती है इस फैसले के बाद नेशनल असम्बली में। तो वो जो एक प्लान बन रहा था 3 साल का टेनर पोस्टिंग करने का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जो रिटायर हो रहे हैं सितंबर में, वो फिर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। दैट माइट बी द डिसाइडिंग फैक्टर। खैर, दूसरा, आपने आज जमात इस्लामी ने भी अनाउंस किया है कि 26 जुलाई को इस्लामाबाद में वो धरना देंगे और उनका 1 पॉइंट एजेंडा जो मेन है वो ये है कि बिजली के नर्ख और ये IPPs वाला मसला, कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी फिर आज तक, मेरा ज़ाती तौर पे जमात इस्लामी से हमेशा सियासी नज़ियाती ख़िलाफ़ रहा है और शायद रहेगा। लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि 26 वाले धरने में जाऊँगा ज़रूर, बिकॉज मैं इस पॉइंट से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान और IPPs ये सबसे बड़ा जो ये एक स्कैम है, ये इकट्ठे चल नहीं सकते। और ये जो बिजली का सीन है अब क्लियर हो गया कि 40-42 जो सेठ हैं बिलियनर्स, वो एक तरफ हैं, 25 करोड़ लोग एक तरफ हैं, और मुल्क जो है ये बिल्कुल अब एक ऐसे इकनॉमिक दलदल में फंसता जा रहा है जिसका में बहुत बड़ा हाथ ये पावर हमारे क्राइसिस का है। अब इस साल हमें जो देना पड़ेगा सिर्फ यही IPPs को कैपेसिटी पेमेंट वगैरह में, वो 2.25 खरब के करीब 2.16 खरब होगा। और हाल ये है कि 22-23 के अंदर जो पावर थेफ्ट और ये सारा हुआ है इनएफिशिएंसीज, 590 अरब तो इसमें चली गई हैं। लोग कहते हैं ये सॉवरेन गारंटीज़ हैं, कुछ हो नहीं सकता। ये वहाँ नहीं हो सकता जहाँ पे सारी चीज़ें ठीक तरीके से हुई हों। ये अब तक हुआ क्या है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन मैं 2-3 क्विक बातें आपसे शेयर कर लूँ अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले। आज वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी साहब की मीडिया से बात हो रही थी और उनका हम देख रहे हैं कि किस IPP का कितना अरसा बाकी रह गया है, ज़्यादा महंगे IPPs को क्या निकालने का तरीका है, उसकी कीमत क्या होगी, इसी तरह की इस किस्म की बातें हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ओवर द ईयर्स IPPs को एक्सटेंशन मिलती गई है। लास्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2020 की एक्सटेंशन थी और उस 22 की सॉरी, जिसमें टपाल को और गुल अहमद इनको एक्सटेंशंस दी गई। ख़त्म हो रहे थे 1-2 साल के अंदर, उनको 10-10 साल की एक्सटेंशंस दी गई हैं। पुराने भी मुआहदों में कई में जो 4 साल से लेके 8-8 साल की 9-9 साल की एक्सटेंशंस दी गई हैं। क्यों दी गई हैं कोई पूछने वाला नहीं किसी किस्म का। क्या IPPs कैसा कारोबार रहा है, ये मैं 2-3 आपको क्विक फिगर्स आपको समझाने के लिए बता दूँ, आपको अंदाज़ा हो जाए। मसलन 1994 की जब IPPs लगी पॉलिसी के तहत, उसमें 16-17 लगी। ये डेटा है 2020 का डेटा है। ये एक रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट ऑन द पावर सेक्टर, ये मोहम्मद अली साहब की थी मार्च 2020 में। तो उन्होंने 2020 से 10 साल पहले एनालिसिस किया था तमाम IPPs का। ज़रा इसमें फिगर सुने, आपका होश उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि जी 16 कंपनीज का उन्होंने ऑडिट किया उनके आखिरी 10 सालों का। 70वें की इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसका डेटा उनको नहीं मिल सका। इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट 51.8 अरब थी, 51.8 बिलियन इन्होंने इन्वेस्ट किया था। प्रॉफिट इन्होंने कमाया 415 बिलियन, डिविडेंड्स दिए 310 बिलियन के, और 2 से 4 साल के अंदर इनका पे बैक पीरियड था। यानी कि 1800% इनकी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट्स था। 18.26 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड्स 22 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट। 22 गुना, 22 मरतबा, नॉट 22%, 22 मरतबा अगर आप उसको करें। 6 कंपनीज का जो रिटर्न ऑन इक्विटी था वो 60 to 79% था और 4 का ROE 40% और उससे ज़्यादा था। 2002 के अंदर के बाद जो कंपनीज लगी, उनके बाद आखिरी 8-9-13 कंपनीज लगी, उनका भी सुन लें। उनकी कंबाइंड इन्वेस्टमेंट थी 57 अरब, 57.81, चले 58 कर लें, 58 बिलियन कर लें। प्रॉफिट था 203 अरब और डेप्ट शेप निकाल लें तो 150 अरब बन जाता है। डिविडेंड्स 111 बिलियन। एवरेज एनुअल रिटर्न जो ROE था, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 87% था। प्रॉफिट थे 9 बारी, नॉट 9%, 9 टाइम्स इन्वेस्टमेंट था। डिविडेंड 7 टाइम्स।
پروفٹیبلٹی جو 2 امپورٹڈ کول کے لگے تھے ماشاءاللہ انہوں نے اپنی ایک نے تو 71% اپنی انویسٹمنٹ ریکوپ کر لی تھی 2 سال کے اندر, دوسرے کی 32%, اور ان کا جو پروفٹ بن رہا تھا جب آپ ڈالر کے اندر کرتے ہیں 43% کر رہا تھا. یعنی کہ پاکستان میں آپ کے لیے شاید یہ ہیروئن کے کاروبار سے زیادہ اچھا کاروبار ہے, کیونکہ یہ لیگل لوٹ ہے. ہیروئن میں تو پھر کوئی گولی لگتی ہے, بندہ اندر ہوتا ہے, اس میں تو آپ کی لوٹ ہی لوٹ ہے اور بالکل لیگل لوٹ ہے, اور اس پہ آپ بحث نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ سکیم لگا ہے پاس تھرو کاسٹ ہوتی تھی فیول کی. ایگریمنٹس اس طرح کے ہوئے ہوئے تھے کہ جو فیول کی کاسٹ تھی وہ کمپنیز نے آپ کو چارج کر کے وہ پاس تھرو کاسٹ تھی. میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ 10 سال سے زیادہ سٹے رہا لاہور ہائی کورٹ میں, ماشاءاللہ جوڈیشری نے بھی اپنا رول پورا بھرا ہے. ٹیکنیکل آڈٹ نہیں ہونے دیا ان کمپنیز نے, یعنی کہ جو یہ فگر بتاتے تھے کہ اتنا فیول ہم نے استعمال کیا ہے وہ صرف کمپنی کو پتا تھا, نیپرا کو نہیں پتا تھا. نیپرا جو ٹیرف نکالتا ہے سب کچھ, انہوں نے ہیٹ آڈٹ نہیں ہونے دیا. ہیٹ آڈٹ ہونے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی 50% ایفیشنسی تھی اور آپ نے 40% یا 45% اپروو کیا ہوا ہے, تو وہ جو 5-7% پہ ایکسٹرا فیول لگنا تھا وہ لگ نہیں رہا تھا, وہ آپ نے بل کر کے اپنے لے لیا. ایکسیس پیمنٹس کے اندر آپ حال دیکھیں تو چھوٹے سے چھوٹا ایکسیسو جو پروفٹس ہوئے ہیں وہ 1.3 بلین سے لے کے 18 بلین ہوئے ہیں. آپ جدھر ہاتھ ڈالیں, کہیں 60 بلین, کہیں 100 بلین, کہیں 150 بلین. آپ یقین مانیں میں یہ ریسرچ کر رہا تھا, یہ رپورٹ تھی پاور سیکٹر کی محمد علی صاحب کی, یہ کوئی 300-350 صفحے کی رپورٹ ہے, اور اس کے بعد جتنا ڈیٹا آپ کو میری ٹیبل پہ نظر آ رہا ہے, اگر یہ زوم آؤٹ کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا, یہ سب ڈیٹا پڑا ہوا میری ٹیبل پہ جتنا ہے. دیز آر آل کمپنی رپورٹس, یہ ساری کمپنی رپورٹس ہیں, یہ ان کی اینول رپورٹس ہیں, یہ ان کے پروفٹیبل ہیں. ہم جتنے فگر یہ ان کے فگر ہیں. اب یہ حال ہے, اور ہو کیا رہا ہے کہ ایکسٹینشنز ہو رہی ہیں. پھر شوکت عزیز صاحب اللہ ان کا بھلا کرے, بڑی خاموشی سے 2007 کے اندر ایک مئی کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کی, جس کے اندر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو پاک روپیز کی پروفٹیبلٹی طے ہوئی تھی 17% کی, اس کو وہ ڈالرز میں کر دیتے ہیں. اور یہ ڈسٹنکشن نہیں کی جاتی کہ کیا یہ جو انویسٹمنٹ ہے پاکستانی روپے میں ہوئی تھی یا یہ ڈالرز میں ہوئی تھی. اس کا منیمم امپیکٹ جو ہے وہ ابھی تک صرف ایک ہیڈ کے اندر کوئی 17 ارب سے زیادہ وہ ایک ایکسٹرا جا چکا ہوا ہے. جو ان کے ہیٹ آڈٹ کے بغیر ایکسیس پیمنٹس ہوئی ہیں وہ بھی بلینز ہیں, 10s آف بلینز میں ہیں. جو ان کے پروفٹس ہیں جو 17% گارنٹیڈ پروفٹس تھے, وہ بھی جو 40% پلس, بلکہ ایپٹامان نے پچھلے دنوں کی ریلیز نکالی تھی, انہوں نے 73% ایکسیپٹ کیا ہوا تھا. ایک طرف یہ ملک ایسے چل رہا ہے کہ جو 40-42 کمپنیز ہیں, لوگ ہیں بڑے والے, یہ اربوں روپے, 10s نہیں 20s نہیں 100 بلین پلس سے زیادہ بھی ایکسیسو پیمنٹس, لیجٹمیٹ پیمنٹس, انلیجٹمیٹ پیمنٹس جو شروع کے ہیں. جو پلانٹس یہاں پہ 1 بلین کا لگتا تھا, پتہ لگتا تھا بنگلہ دیش میں وہی پلانٹ اسی کیپیسٹی کا 60 کروڑ میں لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ ابھی ہم اس پر ساری بات کریں گے. ایک لوٹ سیل مچی ہوئی ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے یہ بڑا ایک ساورن گارنٹیز ہوئی ہیں. ساورن گارنٹیز میں اگر بے ایمانی سے کانٹریکٹس ہوئے ہیں بہت کمپنیز کے, تو پھر ساورن کی بات نہیں, اور ساورن بچے گا تو ساورن گارنٹیز کیا فکر کریں. اس میں بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے گور اعجاز صاحب نے, فارمر فیڈرل منسٹر فار کامرس اینڈ انڈسٹریز, ریناؤنڈ انڈسٹریلسٹ. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کیمپین لیڈ کر رہے ہیں سیف پاکستان کے نام سے, اور اس کو ٹیک آن کر رہے ہیں. اینڈ انشاءاللہ ہوپفلی ون ڈے کورٹ میں بھی جائیں گے, ہم بھی ان کے ساتھ پارٹی بن جائیں گے. لیکن اس سے پہلے میں لیٹسٹ ایک خبر بھی آپ سے شیئر کر دوں, بیکاز یہ IPP سے ریلیٹڈ ہے. ابھی میری اطلاع کے مطابق جب پرائم منسٹر چائنا میں گئے تھے تو ایٹ دا ہائیسٹ لیول یہ مسئلے بھی ڈسکس ہوئے تھے, اور اس میں IPPs بھی ڈسکس ہوئے تھے. اور اطلاع یہ ہے کہ بڑی کیٹیگوریکلی پاکستان کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ چائنیز پاور پلانٹس وغیرہ پہ بات چیت ہوگی تو پھر پرابلمز ہو جائیں گی. اور ان تمام IPPs میں بہت بڑا حصہ چائنیز IPPs کا بھی ہے, اس کو ان کو بڑے طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا. اور اس کا ثبوت یہاں سے بھی نکلتا ہے کہ جب منسٹری آف فارن افیئرز ہماری نے اور چائنیز فارن منسٹری نے کیا تو بڑا انٹرسٹنگ ہے, جو دونوں نے اپنی اپنی سٹیٹمنٹس نکالی. اس میں ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کا جو کلوز 19 بنتا ہے, وہ پڑھنے کے بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ ابھی بات ہوگی ماڈرنائزیشنز میں بھی انویسٹ کریں گے, ٹرانسمیشن وغیرہ بہتر بنانے میں انویسٹ کریں گے, جبکہ چائنیز نے کہا ہے کہ ہم سمپلی کلین انرجی پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کریں گے. سو دیٹ از اے بگ ڈفرنس دونوں کی جو رپورٹس چھپی ہوئی ہیں. چائنیز نے ان کو بھی یہی کہا ہے کہ ہم
انرجی کے اندر فردر جو انویسٹمنٹس ہوں گی وہ اس سے لنکڈ ہوں گی کہ یہ پرانی چیز کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں، ان کا پیمنٹس پھنسی ہوئی ہیں، ان کا کیا ہوگا، پہلے ہماری آئی پی بیز کا مسئلہ حل کریں پھر ہو. تو یہ کافی بڑی کمپلیکیشن ہے. اور دوسرا ML1 کے اوپر تو پہلے چائنیز گورنمنٹ انٹرسٹڈ نہیں تھی جو ریل ٹریک آپ کا ڈبل ہونا ہے اور سارا کرنا ہے، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ 7 فیزز میں اس کو کریں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ڈار صاحب واپس آئے تو ڈار صاحب نے ایک پھر میٹنگ کینسل بھی کی اس کے اوپر، اور یہ ریوائزڈ ایک پلان بن رہا ہے، لیکن وہ پھر ڈیٹیل میں بات کروں گا. آج میں چاہ رہا تھا کہ چائنا کے اندر بھی یہ ایشو ہمارا بنا ہوا ہے. یہ ہے سچویشن. اور دوسری